سہیل آفریدی ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مزاحمت کے لیے آئے ہیں، وہ لڑائی کے لیے آئے ہیں، اور وہ لڑائی میں اترنے سے پہلے وہ وفاق سے اور اسلام آباد سے لڑائی سے پہلے وہ اپنے لوگوں میں جا رہے ہیں۔ آج چھٹی کے دن انہوں نے 2 اقدامات کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انہوں نے ایک جرگہ بلا لیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کل جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی کا اجلاس اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب کے ساتھ ملے ہیں، اور اس کے بعد کل 2 بجے جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا۔ اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی اور مستقبل کا فیصلہ صوبے کے لوگ خود کریں گے، کسی کو بھی بند کمروں کے فیصلوں کو عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بروز ہفتہ 25 اکتوبر ضلع خیبر تحصیل باڑہ میں تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر قبائلی عمائدین، مشران اور نوجوانوں کا بڑا امن جرگہ منعقد کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، جرگے تو کچھ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کیے تھے، لیکن اس کے پیچھے بدنیتی تھی، اس کے پیچھے نیک نیتی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے جو جرگے کیے تھے وہ مشران کو، وہاں کے بڑوں کو ٹریپ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کیا تھا۔ لیکن سہیل آفریدی اس لمحے تک آگے وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، اس لمحے تک وہ نیک نیتی کے ساتھ جرگے بلا رہے ہیں۔ اور وہ جرگے کیوں بلا رہے ہیں؟ جو لوگ کے پی کے نہیں ہیں ان کو میں بتا دوں کہ وہاں جرگوں کی امپورٹنس یہ ہے کہ وہاں پہ بغیر کسی مذہب مسلک کے، اس کی تفریق کے، اور بغیر کسی سیاسی وابستگی کے، اور بغیر کسی اور تفریق اور تقسیم کے جب جرگہ بلایا جاتا ہے، اور جرگہ جب ایک فیصلہ کر دیتا ہے، مشران بڑے بیٹھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں، تو پھر اس فیصلے کے تمام لوگ پابند ہوتے ہیں اور سب لوگ اس پر پہرا دیتے ہیں۔ سہیل آفریدی کرنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ سے پہلے وہ اپنے مقامی عمائدین کو، مشران کو، بزرگوں کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، اور اس بار جو اسلام آباد کی طرف ان کا مارچ ہوگا، اس کا جو ایجنڈا ہوگا، اس کا جو مطالبہ ہوگا، وہ صرف عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی، وہ آپریشن رکوانا بھی ہوگا، وہ وہاں کے مائنز اینڈ منرلز کا تحفظ بھی ہوگا، وہ کے پی کے وسائل کی بات بھی ہوگی، وہ کے پی کے لیے جو وفاق نے جو ان کا حق دینا ہے وہ بھی ہوگا، کے پی کے کی پسماندگی بھی ہوگی، جو کے پی کے ساتھ امتیازی سلوک ہے وہ بھی ہوگا۔ اس بار بڑا کمپریہنسو جو ہے وہ ایجنڈا ہوگا، اور اس کے لیے سہیل آفریدی اب عوام میں جا رہے ہیں تاکہ پہلے وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، اپنے لوگوں کو بتائیں کہ میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں وہ آپ کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ اس وقت پورا کے پی کے، چاہے انہوں نے ووٹ کسی بھی جماعت کو دیے ہوں، وہ سہیل آفریدی کے پیچھے اس لیے کھڑے ہیں کہ ان کو سہیل آفریدی کی نظر میں اپنے آنے والی نسلوں کا مفاد نظر آ رہا ہے، امن نظر آ رہا ہے، ان کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کے پی کے لوگ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ 25 کو ان کو بڑا بھرپور ویلکم ملے گا قبائلی علاقوں میں، اور وہ جو قبائلی علاقے کے عمائدین کو بلا رہے ہیں، جو لوگوں کو بلا رہے ہیں، ایک تو ان کے سامنے رکھیں گے کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں، اس پہ ان سے ڈسکشن کریں گے، ان سے مشورہ کریں گے۔ ویسے یہ ظاہر ہے، ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ مشورہ کریں، آپ سب لوگوں کو اعتماد میں لیں، وہ لوگوں کو اعتماد میں لیں گے، جرگے میں اپنا موقع پیش کریں گے، جرگے والوں کو سنیں گے، اور جب ایک بار جرگہ فیصلہ کر دے گا تو پھر وہ لوگ اس پر پہرا دیں گے، اور پھر جب سہیل آفریدی اسلام آباد کے لیے نکلیں گے تو صرف پی ٹی آئی ان کے ساتھ نہیں ہوگی، قبائلی عمائدین بھی ان کے ساتھ ہوں گے، قبائل کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، کے پی کے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو نہیں دیا تھا، اور اسی لیے وہ عوام میں اتر رہے ہیں، اس لیے وہ عوام میں جا رہے ہیں، اس لیے وہ عوام کو اعتماد میں لے رہے ہیں، تاکہ کل کو جب بھی وہ کوئی سٹیپ لیں تو اس سٹیپ میں پورے کے پی کے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہوں۔ اور دوسرا، وہ وفاق کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کے پی کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، کے پی کے سینٹیمنٹس ان کے ساتھ ہیں، اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی کا ایجنڈا نہیں ہے، وہ عمران خان کا غلط مطالبہ نہیں ہے، بلکہ وہ کے پی کے لوگوں کا مطالبہ ہے۔ ایک ہے کہ عمران خان ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات بات چیت ہونی چاہیے، ایک ہے کہ جب سہیل آفریدی جرگوں میں جائیں گے اور تمام قبائلی عمائدین اور تمام قومیں جب وہ سارے کہہ دیں گے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان ذاتی طور پہ بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ کے پی کے لوگوں کی آواز بیان کر رہے ہیں، وہ وہاں کے جرگوں کی بات کر رہے ہیں، اور جرگے جو ہیں وہ وہاں کے لوگوں کی کا اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا، کل 2 بجے جو کے پی کے اسمبلی ہے اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور 2 بجے یہ اجلاس ہوگا، سوموار دن 2 بجے اجلاس ہوگا، اور امکان ہے کہ اس میں سخت تقریریں ہوں گی، اور سہیل آفریدی اسلام آباد کی طرف آنے سے پہلے نہ صرف عوام میں جا رہے ہیں، بلکہ اب جب کے پی کے اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں تقریریں ہوں گی، عمران خان سے ان کی ملاقات کا مطالبہ ہوگا، سخت بات چیت ہوگی، کے پی کے لوگوں کے جذبات کی عکاسی ہوگی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، چھٹی کے دن سہیل آفریدی کے یہ 2 اقدامات بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور باقی جو کچھ اور چیزیں ہیں اس میں ایک تو جو مزمل اسلم صاحب ہیں انہوں نے ایک بات بتائی ہے
کہ جو پنجاب سے آٹے کی ترسیل روک دی گئی ہے، اس سے KPK میں آٹا جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، اس کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب حکومت نے پورے پاکستان میں گندم کی سپلائی بند کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے KPK میں آٹا 300 روپے تک مہنگا ہوا ہے۔ یہ ایک غیر آئینی عمل ہے جو پنجاب نے اٹھایا ہے۔ آرٹیکل 151 کے تحت کوئی صوبہ آٹے کی ترسیل نہیں روک سکتا۔ ہم نے یہ مسئلہ وفاق کے سامنے رکھا، جس پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم ترسیل نہیں روکتے تو ہمارے ہاں مہنگائی ہوگی۔ ہم نے موقف اٹھایا کہ آئینی طور پر آپ ملک کے اندر کسی چیز کی ترسیل نہیں روک سکتے۔ تمام فورم نے ہمارا موقف تسلیم کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت یہ غیر آئینی پابندی اٹھائے گی۔ یہ بہت زیادتی ہے کہ آپ پھر کل کو وہ کہیں کہ ہم جو بجلی پیدا کرتے ہیں KPK والے اور کشمیر والے کہ یہ ہم نہیں جانے دیں گے پنجاب میں، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو مت نفرتوں کے بیج بوئیں، مت پنجاب کی جیلوں میں KPK کے نوجوانوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں، مت KPK کے اندر نفرتیں آپ بوئیں، مت ایسے کام کریں جس کو وہاں جو دہشت گرد ہیں وہ ایکسپلائٹ کریں، وہاں دہشت گرد ایکسپلائٹ کریں وہاں کے لوگوں کو۔ دیکھا ہم تو تمہارے کہتے ہیں کہ پنجاب تمہارے خلاف ہے، ان کا تو سارا بیانیہ یہ ہے۔ آپ یہ چیزیں کر کے اب دہشت گردوں کے بیانیوں کو تقویت دیں گے، گو کہ اللہ کا شکر ہے کہ KPK کے لوگ باشعور ہیں، بلوچستان کے لوگ باشعور ہیں۔ KPK اور بلوچستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پنجاب کی حکومت کچھ بھی کر رہی ہو، لیکن پنجاب کے لوگ، KPK کے لوگ، بلوچستان کے لوگ اور سندھ کے لوگ ایک جسم کی طرح ہیں، وہ بالکل ایک دوسرے سے کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو معاملہ ہے، امیر عباس صاحب نے بہت اہم ٹویٹ کیا ہے۔ عمران خان صاحب جب یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کرے تو کہا گیا یہ تو غدار ہے، یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تو عمران خان تو اینٹی پاکستان ہے اور اس کے اوپر تو ہم کیس بنائیں گے، اور ہم اب جب تک ایک TTP کا بندہ ختم نہیں کر دیں گے افغانستان کے اندر، ہم نہیں رکنے والے۔ اور اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہاں جا کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے اور آپ وہاں پہ آپ نے معاہدہ کر لیا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ TLP کے معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ان کا مکمل طور پہ خاتمہ ہوگا۔ آپ جب وہاں پہ آپ آپریشن لانچ کیا ہوا تھا تو آپ نے کہا کہ ہم اب اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اور ایک ہم وہاں پہ دہشت گرد کا خاتمہ کریں گے اور اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب آپ نے وہاں سے، جب عمران خان کہہ رہا تھا، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ مت یہ کام کریں، بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں، تو آپ نے کہا بات چیت ہم نے نہیں کرنی۔ اور عمران خان طالبان خان ہے جو بات چیت کی بات کرتا ہے، یہ اینٹی پاکستانی، پاکستان کا دشمن ہے، غدار ہے۔ آج آپ نے خود بات چیت کر لی ہے۔ اس پہ امیر عباس صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، کہتے ہیں یہ وہی طالبان ہیں جنہیں طاقت کے نشے میں کل تک دہشت گرد، نمک حرام، احسان فراموش اور نہ جانے کیا کچھ نہ کہا گیا۔ یعنی افغان طالبان کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تصویر جو آئی ہے جس میں خواجہ آصف صاحب بڑے، ان کی دانت باہر ہیں اور بڑے مسکرا رہے ہیں اور بڑی گرم جوشی سے انہوں نے ہاتھ ملائے ہوئے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی کئی دہائیوں بعد دو بچھڑے ہوئے بھائی مل گئے ہوں۔ اور پہلے ان کی زبان آپ سنیں جو افغانستان کے بارے میں تھی، وہ آپ سنیں، اور اب آپ ان کی گرم جوشی دیکھیں۔ تو اس پہ امیر عباس کہتے ہیں کہ یہ جن سے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں اور جن سے معاہدہ کر رہے ہیں افغان طالبان، یہ وہی طالبان ہیں جنہیں طاقت کے نشے میں کل تک دہشت گرد، نمک حرام، احسان فراموش اور نہ جانے کیا کچھ نہ کہا گیا۔ کہا گیا کہ ہم نے تمہیں 40 سال پالا ہے، کیا پاکستان افغانیوں کو روٹیاں پکا پکا کر کھلاتا رہا ہے؟ یہ امیر عباس کہتے ہیں۔ ریاست کے ایک جرنیل ضیاء الحق نے تو کہا تھا کہ یہ افغان ہمارے محسن ہیں اور یہ اپنی نہیں پاکستان کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال ہم نے پالا ہے۔ آپ کی ضد، خود پسندی اور ڈنڈا چلانے کا مزاج ہمارے مسائل کی جڑ ہے۔ آج جن سے ہاتھ ملانے کے لیے آپ اسلام آباد سے اڑ کر دوحہ پہنچے ہیں، آپ تو عمران خان، صوبے کی سب سے بڑی جماعت اور وزارت اعلیٰ کے امیدوار سہیل آفریدی کو انہی طالبان کا سہولتکار ہونے کا پروپیگنڈا کروا رہے تھے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ سارے سہولتکار ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، اور آپ انہی افغان طالبان سے ملنے کے لیے دوحہ چلے گئے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ پہلے پوری دنیا ہمارے ذریعے افغان طالبان سے بات کرتی تھی، ہماری یہ اسٹرینتھ سمجھی جاتی تھی کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور اب ہمیں افغان طالبان سے بات کرنے کے لیے دوحہ جانا پڑ رہا ہے، قطر جانا پڑ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ترکیہ کی ہمیں سپورٹ لینی پڑ رہی ہے۔ یہ ہے ہماری کامیاب سفارتکاری۔ اس کے بعد امیر عباس صاحب نے کہا کہ جو ہاتھ آپ ملا رہے ہیں یہی تو PTI، عمران خان اور KPK کی اکثریتی عوام کہہ رہے تھے۔ آپ نے بالآخر وہی کیا، لیکن جنگ اور نفرت کے بیج بونے کے بعد۔ امیر عباس صاحب نے اس کے بعد اپنے اس ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ صبح اٹھتے ہی اپنی دیرینہ، یہ جو میں نے یہ اوپر ٹویٹ تھا کہ اس دیرینہ رائے پر مبنی یہ ٹویٹ کی، صبح اٹھتے ہی اپنی دیرینہ رائے پر مبنی یہ ٹویٹ کی، لیکن ابھی دیکھا تو معلوم ہوا کہ بڑے بڑے ٹاؤٹ میری اس پوسٹ کے خلاف کھول دیے گئے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ٹاؤٹ جو سبق مجھے سمجھا رہے ہیں وہی سبق ان سے پہلے ہی مجھے بھی کوئی مہربان بھیج چکا تھا۔ یقین کریں ان ٹاؤٹوں کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کی ہر واردات اور زبان سے نکلا ہر لفظ اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ویسے تف ہے ٹاؤٹ بننے پر، انسان کی اپنی سوچ اور آزادی رائے ہی مر جاتی ہے۔ اچھا، آپ مبشر زیدی صاحب کو دیکھ لیں۔ مبشر زیدی صاحب
پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا بڑی بلو دا بیلٹ انہوں نے بات کی کہ اب عمران خان کا طالبان سے بات کرنے کا کیڑا مر گیا ہوگا، یہ انہوں نے بلو دا بیلٹ ایک ٹویٹ کیا۔ جب خواجہ آصف وغیرہ نے جا کے اور بات چیت کر لی طالبان سے تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیا بات ہے نون لیگ کی، کیا بات ہے، میں صدقے واری اور قربان جاؤں نون لیگ پہ، کیا شاندار یہ جماعت ہے۔ بھائی آپ کو تھوڑا سا تو احساس ہونا چاہیے۔ آپ اپنا پرانا ٹویٹ تو دیکھ لیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے اور ان کو کرش کرنا چاہیے اور ان کو تباہ اور برباد کر دینا چاہیے، اور اب آپ نون لیگ نے جب جا کے اور ان سے بات چیت کر لی تو اب آپ اس کے اوپر گھنگرو توڑ رہے ہیں اور آپ ڈانس کر رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر جشن منا رہے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا تو آپ دیکھ لیا کریں۔ اچھا، عامر متین صاحب کے 2 ٹویٹ ہیں بڑے امپورٹنٹ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی، اس کے اوپر ان پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، اس کو انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے پہلے ٹویٹ کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عامر متین صاحب نے کہا کہ واہ واہ، جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نا کہ یہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، پارلیمنٹ کو انہوں نے رگڑ دیا، اور میں اس پہ خیر خاصی بات کر چکا ہوں۔ تو عامر متین صاحب کہتے ہیں اسی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو، اور یہ وہ ٹویٹ ہے جس کے اوپر عامر متین صاحب کے ٹویٹ پہ بہت تنقید ہوا۔ عامر متین صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس بیان کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ واہ واہ کیا لفاظی ہے کہ پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں اور حیثیت اس میدان کی ہے۔ مولانا کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ سمدھی کے پیسے سے اکٹھے کیے لوگ عوام نہیں ہوتے، عوام وہ ہوتے ہیں جو آپ کی عزت کریں اور آپ کو ووٹ دیں۔ کیا آپ نے کوئی عزت کمائی ہے؟ مولانا اس پارلیمان کو تباہ کرنے والوں میں شامل رہے، پارلیمان کو 26ویں ترمیم کے ذریعے تباہ کروا کے اب عزت مانگ رہے ہیں۔ کون سی عزت مولانا؟ اور یہ کون سے بھیڑ بکریاں ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں؟ عزت ہوتی یا اختیار، آپ کو دونوں نہ ملے، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی اختیار، اور نہ ہی عزت۔ عزت اسلام آباد میں سمدھی کے محل میں رہ کر یا بکو مال سے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنانے میں نہیں ہوتی۔ عزت ہوتی ہے مفتی محمود کی طرح اصولوں کی خاطر سرحد کی حکومت چھوڑنے پر۔ کیسے آپ کے بزرگ تھے اور کیسے ان کی اولاد؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا مفتی محمود صاحب نے اصولوں پر وزارت اعلیٰ چھوڑ دی تھی، وہ تھی اصل اصول، اور آپ نے تو عزت کمائی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عامر متین صاحب نے جب یہ ٹویٹ کیا تو ظاہر ہے ان کو بڑا، انہوں نے JUIF والوں نے گالیاں شالیاں دیں بڑی، ان کو نون لیگ والے بھی آ گئے JUIF کے ساتھ مل کے عامر متین صاحب پہ حملہ آور تھے سوشل میڈیا پہ۔ تو عامر متین صاحب نے کہا کہ مجھ پر تنقید کی جا رہی ہے کہ میں نے مولانا کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے، تو اور میں کیا کہوں؟ 26ویں ترمیم پاس کروا کر مولانا 27ویں ترمیم پر سودا کر رہے ہیں، وہ پھر بکنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد جمہوریت کے ڈھکوسلے کی رہی سے عزت بھی نہیں رہے گی۔ مولانا کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ وہ طاقت اور اختیار کے مزے بھی چاہتے ہیں، ان کا سارا خاندان اس کاروبار میں آ چکا ہے، بیٹے بھائی سمدھی بڑے بڑے محل اور کاروبار، مگر وہ عزت چاہتے ہیں اپنے والد مفتی محمود والی جو کہ درویش تھے، ایک بوریا بستر پر بھی راضی رہتے تھے، یا نوابزادہ نصر اللہ والی۔ ایسا نہیں ہوتا مولانا صاحب، فیصلہ کر لیں، حسین یا یزید، درمیانی راستہ کوئی نہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔